اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے غیبت کے موضوع پر ایک عبرتناک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ تعمیر حیات ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا ہے۔ ایک تابعی جن کا نام ربعی رحمہ اللہ ہے، وہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا، راستے میں دیکھا ایک مجلس لگی، یہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو میرے دل نے چاہا میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھا، باتیں ہوئی، ہنسی مذاق شغل۔ تھوڑی دیر کے بعد غیبت کی باتیں شروع ہو گئی، ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں یہ بات مجھے بڑی ناپسند لگی، تو میں اٹھ کر اس مجلس سے چلا گیا۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد دوبارہ واپس میں آیا، میں نے سوچا کہ اب تو ختم ہو گئی ہوں گی۔ فرماتے ہیں میں جب دوبارہ گیا، وہاں پر اور باتیں چل رہی تھی، باتیں کرتے کرتے اسی دوران غیبت ہونے لگ گئی۔ کہتے ہیں میرے منہ سے بھی 2-3 غیبت کی باتیں نکل گئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ دن کی حالت تھی میرے دوستوں کی، محفل والوں کی، مجلس والوں کی۔ رات ہوئی تو میں گھر میں آ گیا۔ جب رات کو میں سویا، خواب میں ایک دیکھتا ہوں ایک بالکل سیاہ شکل کا انسان ہے جو میرے پاس آیا، اور اس کے ہاتھ میں گوشت اٹھایا ہوا ہے، اور گوشت بھی خنزیر کا گوشت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے کہا کہ یہ گوشت آپ کو کھانا ہے، اور میں انکار کر رہا ہوں کہ میں خنزیر کا گوشت کھا نہیں سکتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ مجھے زبردستی وہ گوشت کھلا رہا تھا، اور میں انکار کر رہا تھا۔ میرا بار بار انکار کرنا اور اس بندے کا زبردستی مجھے گوشت کھلانا۔ فرماتے ہیں مجھے الٹی بھی آ رہی تھی، لیکن وہ بندہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ خواب کی یہ حالت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے زبردستی گوشت کھلایا۔ صبح اٹھا تو میرے منہ کے اندر عجیب و غریب قسم کا ذائقہ تھا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں کھانا کھانے کے لیے جب بھی بیٹھتا، تو مجھے وہ خواب والا جو گوشت میں نے کھایا تھا خنزیر کا، اس کا ذائقہ مجھے محسوس ہوتا۔ کہتے ہیں 30 دن تک مجھے اس کا ذائقہ محسوس ہوتا رہا۔ اب دوستو، یہ ہے غیبت کرنے والوں کے ساتھ محفل کرنے کا انجام۔ غیبت کی محفل میں بیٹھنے سے 30 دن تک بندے کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت مت کرے۔ آیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ اور مسلمان بھائی بھی وہ جو کیا جی مر چکا ہے، کسی بندے کا دل نہیں کرتا جی، نہ زندے کا گوشت کھانے کے لیے دل کرتا ہے، مردے کا گوشت کھانے کے لیے دل کرتا ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جاتے ہیں، تو راستے کے اندر کئی طرح کے مناظر اللہ کے پاک پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک منظر جو اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا، راستے میں جا رہے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھا جس کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے پیٹ کو پھاڑ رہا ہے، آنتیاں باہر آ رہی ہیں اور پھر جوڑ رہی ہیں، پھر اندر جا رہی ہیں، پھر جوڑ رہی ہیں، پھر اندر جا رہی ہیں۔ پوچھا گیا جبریل اس بندے کا حال تو بتاؤ۔ فرمایا گیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا۔ غیبت بہت سخت گناہ ہے۔ غیبت سے دوسرے کا حق بھی مارا جاتا ہے، بسا اوقات دوسرے پر بہتان بھی باندھا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ غیبت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس غیبت کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ غیبت بہت سخت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طرح حسد کے بارے میں آتا ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح کہ خشک لکڑی
گیلی اور تر لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یہ غیبت بھی انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں غیبت کرنے سے بچائے۔